دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا۔ جہل سے مراد سلوک میں جو ہے وہ ہے معرفت غیر۔ اگر جس کو وہ اپنا ولی بنا دیتا ہے اس کی نظر غیر سے ہٹا دیتا ہے۔ آئی نا سننے بات، اپنی معرفت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ معرفت ایک ہندو نے ایک ہندو ٹیچر سے پوچھا کہ جو تمہارے طالب علم ہیں تم ان کو کیا دیکھتے ہو، ان کو کیا دیتے ہو؟ تو اس نے کہا شکشا دیتا ہوں میں ان کو۔ اس نے کہا گیان کیوں نہیں دیتے؟ تو اس نے کہا گیان دینے کی چیز نہیں ہے۔ سمجھے آپ گیان کس کا مطلب؟ ہاں اب یہ بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں ان کو علم سکھاتا ہوں لیکن معرفت نہیں سکھا سکتا۔ میں ان کو علم دیتا ہوں، علم کی باتیں بتاتا ہوں لیکن معرفت ان کو نہیں دے سکتا اس کی۔ تو بات اسی طریقے سے ہے یہ کہ علم معرفت نہیں ہے۔ آئی نا سمجھ بات؟ معرفت تو جہل جو ہے وہ حق سے انکار یا حق کا اقرار ہے۔ جس نے حق کو اس کے حق کے مطابق اپنایا گویا اس کا جہل مٹ گیا، اور جس نے عالم ہو کر بھی حق سے انکار کر دیا گویا اس کا علم مٹ گیا، وہ جاہل ہو گیا۔ نہیں، اس لیے کہ ولایت 7 قدم پر ہے۔ جیسے کہ ایک ولی کا قلب ایک نبی کے قلب پر ہوتا ہے، اسی طریقے سے ولایت کی تقسیم ہے۔ 7 انبیاء جن کے قلب پر ولایتیں ہیں، کیا وہ ان کے موضع ایک جیسے تھے؟ الگ الگ تھے۔ تو جس ولی کو جس نبی کی ولایت یا قدم عطا ہوتا ہے اس کے موضوع سے ہی اس کو کرامات صادر ہوتی ہیں، اسی کے موضوع کے تابع اس کی کرامات ہوگی، اور اسی کے علم کے تابع اس کا علم ہوگا۔ تو بعض انبیاء جیسے حضرت ادریس علیہ السلام تھے، ان کو تمام مادی علوم کا علم تھا، علوم ظاہری کا، جیسے کہ حکمت ہے، کیمیا ہے، آئی نا سمجھ بات، یا اجزاء کا مرکب کرنا اور ان سے ایک تاثیر پیدا کرنا، یہ علم ان کو تھا۔ جس ولی کی ولایت ان کے قدم پر ہوگی وہ صاحب کیمیا، ریمیا، ہیمیا، سیمیا ہوگا۔ لیکن جس ولی کی ولایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہوگی وہ ان علم سے محروم ہوگا، لیکن اس کے ہاتھ میں اس کی زبان میں یہ قوت ہوگی، وہ مردے کو بھی کھڑا کر دے گا اور بیمار کو اچھا کر دے گا۔ لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ یہ دوبارہ یہ مرض کیسے دور ہو گیا اس کا، تو اس کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ ترکیب نہیں جانتا ہوگا اس کی، صرف اس کے بعد امر ہوگا۔ آئی نا سمجھ بات؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے مختلف ولی ہیں، مختلف بزرگ ہیں جن سے الگ الگ کرامتیں صادر ہیں۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی سے جو کرامتیں صادر ہوئیں وہ خواجہ معین چشتی سے نہیں ہیں۔
آئی نا سمجھ؟ بس یہی حال تمام ولیوں کا ہے کہ وہ اسی لیے جانتے ہیں، کچھ ولی جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے، کچھ کاف سے کاف تک کا علم رکھتے ہیں، کچھ کسی ایک ہی اسم کی صفات رکھتے ہیں۔ جیسے آپ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کتابوں کا علم نہ سمجھنا نہ جاننا یہ جہالت نہیں۔ دیکھو کتابوں کا علم ظاہری ہے۔ اچھا کتابوں کا علم صرف 3 باتیں تو سکھاتا ہے اور کیا سکھائے گا؟ کتابوں کے علم میں یا تو حکمت ہے، یا احکام ہے، یا شریعت ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر میں لکھا کہ جس کے اوپر بھی واضح ہوتا ہے یہ ولایت کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے وہ بھی مجتہد ہوتا ہے اور وہ بھی صاحب اجتہاد ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ اس کا اجتہاد عموماً جو ائمہ مجتہدین گزرے ہیں، یہ 4 مجلس یا ان کے علاوہ جو بھی ہیں ان میں سے کسی نہ کسی سے بحث کرتا ہے۔ دیکھیں جب کوئی کسی ولی سے کوئی سوال ہوتا ہے، چاہے وہ شریعت کا ہو، قرآن کا ہو، یا کسی علم کا ہو، جب وہ مقام ولایت کو جو شخص پورا کر چکا ہو اور علم لدنی اس پر کھل گیا ہو تو اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے اس وقت سوال کے وقت، اور اس کا جواب وہ اسی طرح دے دیتا ہے۔ اور ویسے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل اس سے عاری ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں کیفیت بار کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک سمجھ لو یوں کہا جائے کہ جس کو ہم کہتے ہیں قلب پر القاء ہونا، انکشاف ہونا، اس کا قلب آئینہ ہو جاتا ہے، اس میں وہ چیز فوراً ظہور کر جاتی ہے اسی وقت جب سوال ہوتا ہے تو، یعنی کہ اس کی ذرا سے رجوع اس کو اس کے جواب تک پہنچا دیتا ہے۔ آئی نا سمجھ؟ بس وہ بیسیکلی مجتہد نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی سوال کیا جاتا ہے، جیسے کہ شب معراج کا جب واقعہ ہوا تو صبح کو جب یہودیوں نے آپ سے سوال کرنا شروع کرے تو وہ جواب آپ نے کس طرح ادا کیے تھے؟ بیت المقدس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے دیکھ کے بتایا۔ آپ کہاں تھے؟ بیت المقدس میرے سامنے رکھ دیا، ہر چیز مجھے دکھا دی گئی۔ جب سوال ہوتا وہ چیز مجھے دکھا دی جاتی، جب سوال کرتا کوئی مجھے وہ چیز دکھا دی جاتی، میں اس کا جواب دے دیتا۔ یہی حال ایک ولی کا ہوتا ہے اس وقت۔ آئی نا سمجھو بات کہ جب اسے سوال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے آگے وہ علم ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ ہے نا یہ بات اسی طرح سے بات ہوئی۔ جیسے مولا کائنات کا دعویٰ تھا کہ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو کہ حسرت، آپ نے فرمایا ہاں ایک ہے، تو انہوں نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں جتنا علم جانتا تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، اور جتنا سخی تھا اتنا کوئی مانگنے والا نہیں ملا۔ تو جتنا میں جانتا تھا اتنا کسی نے نہیں پوچھا۔ آپ کی بھی یہی حالت ہے کہ کوئی جیسا پوچھتا ویسے سامنے آ جاتا آپ کے جواب۔ دیکھو یہ سب کے اپنے اپنے فرمان ہیں، قانون قدرت نہیں۔ ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو، مگر ہمارے دور میں یہ ذہن بن گیا جس نے نفس نظامی نہیں پڑھا وہ ولی بن گیا۔ نہیں، قانون قدرت نہیں، قدرت کا قانون کچھ اور ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھو قدرت کا قانون کسی علم کا محتاج ہے؟ اس کا فضل کسی علم کا محتاج ہے؟ اس کا فضل کسی علم کا محتاج نہیں ہوتا۔
لیکن جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حق کے مطابق اس کو معرفت حاصل ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا۔ ظواہر کے لیے یہی ہے، ظواہر کے لیے یہی کلیہ ہے کہ علم شریعت حاصل کرے۔ وہی کہہ رہا ہوں میں، ظواہر کے لیے وہی کلیہ ہے، فضل سب پہ نہیں ہوتا، سب عمل کر سکتے ہیں بس، تو اس لیے عمل کرنے کے لیے شریعت کا علم لازمی ہے۔ یہ تو کسی کا ہوتا ہے، اس لیے قانون کوئی نہیں ہوتا، قانون کو وہ ہوتا ہے جو عمومی ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ فضل سب پہ نہیں ہوتا، لیکن عمل تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ مرشد ہونے کے لیے علم شریعت ضروری ہے، لیکن ولی ہونے کے لیے علم شریعت ضروری نہیں، ضرورت کا تعظیم ہے۔ اس لیے کہ مرشد جو ہوتا ہے وہ صاحب ارشاد ہوتا ہے، ولی کو صاحب ارشاد ہونا ضروری نہیں ہوتا، ولی معذرزاد بھی ہوتا ہے۔ اب بہت ولی معذرزاد گزرے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی تو معذرزاد ولی تھے، لیکن تمام علوم ظاہری پر کامل دسترس رکھتے تھے، عالم بعد میں ہوئے۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو مرشد ہوتا ہے وہ صاحب ارشاد ہوتا ہے، اس کا شریعت جاننا ضروری ہے۔ ولی صاحب ارشاد نہیں ہوتا، لہٰذا اس کا شریعت جاننا ضروری نہیں۔ آئی نا ہماری بات؟ اور ہر ولی مرشد نہیں ہوتا، لیکن ہر مرشد ولی کے مقام میں ہوتا ہے، مقام میں ہوتا ہے۔ ولایت کی بھی دو اقسام ہیں، ایک صدری، ایک قلبی۔ تمام صاحب ارشاد صدری ہوتے ہیں، علم سفینہ والی، آئی نا سمجھ بات؟ اور تمام وہ اولیاء جن کو فضل خاص سے علم عطا کیا گیا ہو وہ قلبی ہوتے ہیں۔ صاحب ارشاد دونوں بھی ہو سکتا ہے، ایک بھی ہو سکتا ہے، اور جو اولیاء کاملین اکابرین گزرے ہیں وہ دونوں سے تھے۔ اسی لیے ولی کا عمل حجت نہیں ہوتا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک امی گزرے، سب امی تھے۔ کسی کی بھی حضرت سلیمان کو لے لو جن کے واقع قرآن میں موجود ہیں، آپ کی والدہ نے آپ کو مکتب میں بٹھا دیا تھا، لیکن جو مکتب کے معلمین تھے وہ آپ کے آگے عاجز تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آگے۔ آپ معرفت کا وہ سوال ان سے کرتے تھے، وہ جواب نہیں دے پاتے تھے، آخر انہوں نے مکتب سے نکال دیا ان کو۔ تو بات یہ کیوں کہ اس کو جو معرفت ہوتی ہے، نبی جو ہوتا ہے، نبی کے اندر ولی کی ایک اور نبی کی ایک خصلت ہے، الگ الگ ایک معاملہ ہے کہ ولی جو ہے وہ اپنے قصد سے مشاہدے میں جاتا ہے، چاہے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، چاہے ولی ماں کے پیٹ سے مادرزاد ہو، مگر وہ اپنے قصد کے ذریعے مشاہدے میں جاتا ہے۔ ہاں، لیکن نبی قصد کے ذریعے نہیں جاتا،
نبی کی فطرت میں مشاہدہ بدیت ہوتا ہے. اچھا، جس کی فطرت میں مشاہدہ بدیت کیا جاتا ہے اس کے مشاہدے میں خلل نہیں ہوتا، اس کی بات اس لیے حجت ہوتی ہے. اور جو قسم کے ذریعے مشاہدے میں جاتا ہے اس کے مشاہدے میں خلل ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی بات حجت نہیں ہو سکتی. آئی نا سمجھ بات؟ یہ فرق ہے نبی اور ولی میں. ورنہ نبی کا باطن ولایت ہے اور اس کا ظاہر نبوت، لیکن اس کی ولایت اس کمال کی ہے کہ وہ ولایت اپنے قلب سے حاصل نہیں کری، وہ اس کی فطرت میں بدیت کر کے اس کے قلب میں رکھ دی گئی تھی. اسی لیے وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی ولی ہی رہتا ہے. آئی نا سمجھ میں بات؟ اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے. اچھا، کیوں؟ کہ وہ وارث اللہ ہے دنیا زمین پر، وہ خلیفہ ہے زمین پر اس کا. جس کو حقیقی خلیفہ کہتے ہیں نا، وہ زمین پر نبی حقیقی خلیفہ ہوتا ہے رب کا اپنے. اس لیے اس کی فطرت میں مشاہدہ بدیت ہوتا ہے جس پر حجت نہیں ہوتی کسی پر، اس کی بات حجت قائم کرتی ہے، اس کا خواب بھی حجت ہوتا ہے. نبی پر، ولی پر اگر اللہ کی طرف سے حکم بھی آ جائے کیا تو وہ اسی کی ذات تک رہے گا، اس کی بات کسی اور کے لیے حجت نہیں ہوگی. لیکن جب نبی پر آتا ہے تو پوری امت کے لیے حجت ہو جاتی ہے. یہ کمال ہے بس نبوت کا، یہ اس کی ولایت کا یہ کمال ہے. اس لیے اس کی جو ولایت ہے وہ یہ ایسی ہے. دیکھیں ایک بات یہ بات ہے کہ جو شخص عقیدے میں غلط ہوگا اور وہ ولایت کا دعویٰ کرے تو اس کی ولایت سرہن گمراہی ہوتی ہے، کیونکہ ولی کا صحیح العقیدہ ہونا لازم ہے. آئی نا سمجھ بات؟ اچھا، اب مزے کی بات ایک رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ولایت مختص کی جاتی ہے، یعنی کہ عطا کی جاتی ہے، کیا وہ بدعقیدہ نہیں رہتا. اور جو بدعقیدہ رہتا ہے تو اس کا مطلب اس کی ولایت اسی کی اپنی ہے. کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہادی برحق جس کو ہدایت دے اور وہ گمراہ ہو جائے. کوئی ولی اس لیے تمہیں بدعقیدہ نہیں ملے گا اور کوئی بدعقیدہ تمہیں ولی نہیں ملے گا، کیونکہ ولی کے معنی نبوت کا وارث ہے اور نبوت کی وراثت ہدایت ہے. اور جو بدعقیدہ ہو، جس کے پاس ہدایت ہی نہ ہو، تو اس کے پاس وراثت کیسے ہوگی؟
वली होता वो दावा नहीं करता, सिवाय ये कि उसको वालिद को हुक्म दिया जाए। अब दावे की क्या सूरत है? एक तो ये कि मैं वली हूँ, या और भी कोई सूरत है दावा? आजकल के दौर में तो लोग इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वोट से जमा, ये देखो विलायत के दो हिस्सा, दावे का भी दो हिस्सा है। एक हिस्सा हालत सहूर का है और एक हालत शकल का है। जिन्होंने हालत शकल में दावा किया उसको शतियात कह के खत्म कर दिया गया कि इस पर कुछ एतबार नहीं है। अब एक दावा हालत सहूर का है, एक दावा ये है कि मैं वली हूं। एक दावा ये होता है कि ये वली है, जिसको लोग वली बनाते हैं, और एक खुद वली बनता है। आई समझ बात? अब मसला यहां पर यह आता है कि सच्चाई किस बात में है? सच्चाई इस बात में होती है कि जब किसी को विलायत पेश की जाती है तो उस जमाने के जितने वली होते हैं साहिब हाल, सब पर उसको ऐसा लगता है जैसे तुम शादी का कार्ड बांटते हो ना, शादी हो रही है, ऐसे इत्तला आती है। हाँ, तो उसकी तस्दीक होती है, बोले हाँ ये वली मोहर लगे। अवामुल नास में बात नहीं जाती कि ये वली हो जाएगा, ये वली हो गया, ये वली है, ये आई समझ बात। विलायत तो जिंदगी में किसी की भी जाहिर नहीं होती। सब एक कसर की यकीन नहीं होता कि ये आगे समझ बात, उसकी विलायत तो कभी जाहिर ही नहीं होती उसकी। अब वो किताबों वाली विलायत है। देखो कोई कोई मसला नहीं है, जमा हो जाए। अल्लाह का वली होगा तो क्या वो दावा करेगा तो वली होगा? इस बात में तो कोई वो गुमान ही मत करो, कोई हिज्जत ही नहीं है कि मैं गौसे आज़म वही होगा। अच्छा, अगर हम ये कहें कि तुम नहीं है गौसे आज़म, तो कैसे हो गया, तो ना तो उसे कोई नुकसान ना हमें कोई फायदा, फटा पड़ेगा खामोही का। लिहाजा भाई तू गौसे आज़म क्या, तू दावा कर मेहंदी होने का। हम तो समझ रहे हैं कि हो सकता तू मेहंदी हो जाए आगे जाकर, हम तो दुआ करेंगे तेरे लिए तू मेहंदी हो। बस वही मेरा मकसद है कहने का। ये क्यों गुमराह होते हैं? सुन्नत को गुमराह हो जाते हैं, क्या वजह होती है? अभी सबसे पहले यही बात हो रही है, यही बात जो हो रही थी, वही तो बात, इबादत की बात छुड़ रही थी। यही तो बात थी कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को गुमराह करता है ना इबादत में, तो उसमें दो बातें पैदा करता है। एक ये कि उसमें रिया पैदा करता है, एक ये कि उसमें तकब्बुर पैदा करता है। तकब्बुर भी इतना काफी है कि ये मेरे जैसा नहीं है, गुमराह होने के लिए। और रिया भी इतनी काफी है कि क्या मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। आगे समझ रहा। तो ये दोनों गुमराही के रास्ते हैं। समझ लो गुमराह का ये एक, जैसे कहते हैं ना, जब कोई आदमी गुनाह करता है तो उसके कल्ब पर एक सिया तिल लगाया जाता है ताकि उसका कल्ब आपने आप ही सिया हो जाए। तो ये एक तिल है। एक सालिक होता है, उसका हादी एक मुर्शिद रहबर है, क्या उसमें एक इख्तियार का मामला है? जो एक सिलसिला बहुत बड़ा लेके चल रहा हो कि वो इस किस्म के दावे करे और शरीयत से भी मुतसादिम हो जाए, इहानत दीन भी हो रही हो, तो ये क्या सालिक से ऐसा हो सकता है? कादियानी क्यों हुआ था? कादियानी भी तो सालिक था।
नक्शबंदी सिलसिले में बैत था और नक्शबंदी जिक्र और अस्कार लताइफ इसने पूरे जगाए थे अपने। अच्छा, उसी लताइफ के जगाने में तो ये पहले मेहंदी हुआ, फिर ये नबी हो गया। हाँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। आई ना समझ बात? इसने लताइफ के बाद दावत दी थी अस्कार में, उसमें एक औरत जाहिर हुई थी। उसने इसको बशारत दी मेहंदी होने की और दावत आगे देने की। फिर इसने दूसरी दावत दी तो फिर उसमें जाहिर हुआ तो उसने इसको नबी होने की बशारत दे दी। आई ना समझ में बात? तो ये तो अहले सुन्नत की गुमराह हुआ था। उनके हाथ में नहीं होता रोक दे, उनको इजाजत या ये नसीहत के मामला में क्या? दो बातें हैं, एक ये है कि उसमें कुव्वत ही ना हो, शेख में कुव्वत ना हो, ऐसा होता है, ऐसा भी मुमकिन है, बिल्कुल हो सकता है। और एक ऐसा होता है कि उसने यहाँ तक पहुँचाया मगर अब मैशियत बदल गई और फितने का हुक्म था कि फितना पैदा होगा, उसको वहां रोक दिया गया, यहाँ फितना शुरू हो गया। लोग शेख फिर पीछे हट जाते हैं वहां से, हटना पड़ता है। हजरत टकराव नहीं करेगा नहीं, हजरत मुजद्दिद अलफ़ानी पीछे हट गए थे। हजरत शेख आदम बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह को जब फितना आया, हमारे सामने ये आजमाइश थी आपकी, जब आप तो खलीफा थे, फिर गले लगा लिया। लेकिन चूंकि आप जाना खालसा उस हाल में नहीं गए थे, ये भी पीर का एक करम था कि फितने में तो डरो डालने दिया लेकिन ईमान ज़ाया नहीं होने दिया। ये भी एक इख्तियार है पीर का। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों में ये बात पैदा की है। दो इख्तियार बुजुर्गों को होते हैं लेकिन ये बात जाहिर नहीं की जाती, या ना करते हैं वो इस बात को। दो बातें उनमें इख्तियार होती है। जब सलूक अगर कोई शेख पूरा कराना चाहता है किसी को तो दो इख्तियार होते हैं, और वो दो इख्तियार हैं कि अगर उसमें फितना आएगा उसके बीच में तो ईमान शेख के हवाले कर दिया जाए और उसको महफूज कर ले इबादत के तौर पे, वो जामिन हो जाए उसका, और एक अरसे तक उसको फितने में रखे और फिर उसको फितने से निकाल ले और फिर उसको साहिब ईमान कर दे। और एक इख्तियार ये होता है कि अगर उसकी ज़िंदगी वफा नहीं कर रही है लेकिन उसका सलूक कामिल होने वाला है तो वो उसकी ज़मानत पर उसकी ज़िंदगी बढ़वा दे और उसका सलूक पूरा करा दे। ये दोनों बातें मौजूद हैं। इसीलिए कहते हैं शेख कामिल ढूंढो। कादियानी के मामले में दोनों बातें नहीं हुई फिर? दोनों बातें नहीं थी। क्यों? वजह थी। वजह ये थी कि देखने वाली बात ये है कि कौन साद में है कौन शकी में है। बादों का शकी साद में दाखिल हो जाते हैं लेकिन शकावत उनकी कायम रहती है और वो ज़हूर करती है करना है उसने, कभी न कभी जाएगा। तो वो साद से निकालना है उसको। और कभी शकी साद शकियों में होता है और उसकी सादत कभी जोर करेगी तो उसको शकियों में से निकालना होता है। जैसे इमाम हुसैन ने हुर को निकाला, वो हुर को निकाला था। के बारे में कादियानी के बारे में बात सुधारी लिखे ना अहले हदीस पर बाकायदा करता होगा, बाकायदा नहीं करता होगा वो, लेकिन बाकायदा उनने हाँ सुलूक में कदम रखा, उनने मुख्तलिफ मज़ाहिब बदले। एक दफा गौर शाह के बारे में बात होती है, आपसे आपने फरमाया था ये जो गुमराह हुआ ये इसलिए हो गया ये ज़ाकिर था सालिक के, ये इसका क्या मतलब है? सालिक के लिए दो बातें लाजमी होती हैं। एक ताबे होना
اور ایک اپنے نفس پہ نظر رکھنا. ذاکر خالی کے لیے یہ دونوں باتیں ضروری نہیں ہیں. کیوں؟ کہ وہ ذکر ہی نفس کی پیروی میں کر رہا ہے. آ رہی ہے اس کو، اس میں ذکر میں لگا رہا ہے وہ. اب جب نفس ذکر ہی نفس کی پیروی میں کرتا ہے اور وہ اس کے کمال کو پہنچتا ہے تو لطیفہ نفس جاگ جاتا ہے اور عالم ناسوت اس کے لیے متحرک ہو جاتا ہے، جیسے سادھو اور سنت کرتے ہیں. آئی نا سمجھ بات؟ تو وہ عالم ناسوت میں وہ کمالات ظہور کر سکتا ہے کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں. وہ ولی سمجھتا ہے سب اس کو کہ ولی ہو گیا یہ، جبکہ وہ قانون قدرت کے مطابق لطیفہ نفس کے تحت ہے اور جاگ گیا ہے وہ. اب چونکہ عوام کو ان باتوں کو جانتی ہی نہیں ہے نا قطعی، عوام کو ان باتوں سے کیا لینا دینا. اچھا اکثریت علماء کی بھی یہ باتیں نہیں جانتی. وہ اس کو کچھ اور نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، عوام کچھ اور نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے. ہر طرف غلط فہمی ہوتی ہے، وہ گمراہی ہے نا. جو تابع کرتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے نفس پہ نظر رکھتا ہے اور پھر ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہر مشاہدے کو شریعت اور سنت کے تحت دیکھے گا. جو اس کے مطابق ہوگا اس پر عمل کرے گا، جو اس کے مطابق نہیں ہوگا اس کو رد کر دے گا، پرکھے گا. اس کی ولایت سیدھے وے پہ جائے گی. شریعت رہنمائی کرتی ہے. ایک مقام پر شریعت رہنمائی کرتی ہے، پھر ایک مقام کے بعد نبوت پشپناہی کرتی ہے، اور پھر وہ صحیح راستے پر ہوتا ہے اور انعام یافتہوں میں ہوتا ہے. کیا ذاکر غضب میں نہیں آتے، مغضوب نہیں ہوتے؟ ذاکروں کے مغضوب ہونے کی علامت یہی ہے کہ وہ اپنے نفس میں نفس کی لذت دینے لگتا ہے. جب بھی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جب بھی بڑے بڑے دعوے کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر کے دوران ہم نے مطلب بات سنی، آپ کو پتا ہے کہ عمل کو اچھا سمجھ لگتا ہے، تصور میں آ جاتا ہے، یا کسی کو اپنے سے مطلب جاننا وغیرہ سب کچھ. لیکن ہم جس زمانے میں رہتے ہیں، ہم سے جو بھی عبادت ہو پاتی، جو بھی، چاہے وہ فرائض کی صورت میں ہو، چاہے وہ نوافل کی صورت میں ہو، چاہے وہ مستحسن اور مستحب جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم فی زمانہ اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس قدر مطلب لغویات میں، گناہوں میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک عمل کرنے والے کے دل و دماغ میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ میں ان سے تو بہتر ہوں. تو آیا یہ خیال آنا بھی خطرناک ہے؟ دیکھیں حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ ہے. اب آپ خود عکس کر لینا نتیجہ. آپ کا ایک واقعہ ہے کہ بارش ہو رہی تھی اور آپ ایک گلی سے اپنے گھر کے لیے جا رہے تھے. وہ گلی بڑی تنگ تھی، کچھ مریدین بھی ساتھ تھے. سامنے سے کتا آ رہا تھا، تو آپ کے پاس جب وہ کتا گزرا تو آپ بڑے سیدھے ہو کے دیوار سے لگ گئے، اور وہ کتا نکل گیا، آگے جا کے رک گیا، اور کتے نے پلٹ کر دیکھا آپ کو. آپ آگے بڑھے اور آپ نے کتے کو چپٹا لیا. اب مرید دیکھنے لگے، کہنے لگے ابھی تو یہ دیواریں چپکے ہوئے تھے اور ابھی انہوں نے کتے کو چپٹا لیا، تو یہ کیا ہوا؟ آپ نے کتے کو چپٹا کے اس میں ہاتھ پاس پھیرا اور اٹھے اور چل دیے، کپڑے بدلے، غسل کیا. لوگوں نے پوچھا حضرت معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ سمجھائے تو آپ نے مسکرا کے فرمایا، آپ نے کہا کیا سمجھاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ تو بات تھی.
उस कुत्ते का रुकना हो, फिर आपका उसको चिपटाना। दो मुख्तलिफ अमल। हाँ, तो आपने फरमाया कि बात यह है कि जब मैं उससे बचा और दीवार से चिपक गया तो वो निकल गया सीधा। मैं बचा इसलिए था कि उसके छींटे मेरे ऊपर ना आ जाए। तो आगे जाकर उसने मुझे पलट कर देखा और उसने मुझसे ये कहा कि क्या मेरी नापाकी मेरे अपने अमल से है और मेरा पैदा करने वाला और तेरा पैदा करने वाला कोई और है? आपने फरमाया कि मैंने उसको चुपटाया इसलिए कि नहीं, तेरा मेरा पैदा करने वाला एक ही है। आई ना समझ बात? और नहाया इसलिए कि शरीयत की पासदारी है। अमाल के नतीजे में उल्मा का यह हक है, क्योंकि वो साहिब इरशाद हैं, उनका हुक्म तंबी है, आम आदमी को जेब नहीं देता। आई ना समझ बात? जैसे एक बात ये है कि जैसे हमें ये बात अब ना पता तो चल गई कि भाई हमें किसी को अपने से छोटा नहीं समझना, चाहे वो जानवर हो या कोई भी मखलूक हो, और सबका फाइल या की जहन में ये आता भी है, लेकिन फिर कभी अपने अमल की तरफ ज़्यादा ख्याल और कभी इस तरफ आता है, तो घूमता रहता है। हजरत मूसा को एक मक्खी तंग कर रही थी, बार बार आपके ऊपर आके बैठ जाती मुंह पे, आपके चेहरे पे, आप हटाते। 2-3 दफा के बाद आपने कहा कि मेरे रब तूने मक्खी क्यों पैदा करी? क्या? रब ने फरमाया कि ए मूसा, ये मक्खी भी मुझसे दिन में 10 दफा पूछती है कि तूने मूसा को क्यों पैदा किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने नियत करी 3 रोज की कि मैं 3 दिन तक कुछ नहीं खाऊं पीऊंगा और सिर्फ जिक्र इलाही करूंगा एक तरफ बैठकर। आई ना समझ? आप एक तालाब के पास आ गए और आप वहां पर 3 रोज के लिए मोतकिफ होकर बैठ गए, रोजा रख लिया आपने। अब होता क्या है कि आपके दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि मैं इबादत में हूं। ये ख्याल पैदा हो रहा है आपके अपने दिल में कि मैं इबादत में हूं। आपकी नजर एक मेंढक पे पड़ती है, मेंढक मुंह खोले हुए और उसका पेट जोर जोर से हिल रहा है। आपने फरमाया कि ये मेंढक क्या कर रहा है? आपके दिल में ख्याल आएगी बात का कि मेंढक क्या कर रहा है। उसने आपकी तरफ देखा और कहा, ए दाऊद, अभी तो तुम्हें दूसरा दिन हुआ है, तुम तो 3 दिन के लिए आए हो, मैं तो 7 दिन से इसी हालत में हूं। यानी कि मैंने भी कुछ नहीं खाया पिया और सिर्फ जिक्र में हूं 7 दिन से, लेकिन मेरे दिल में अभी तक ख्याल नहीं आया 7 दिन हो गए। लेकिन हुक्म अलग अलग है, अवाम के लिए अलग है, खास के लिए अलग है, खवास के लिए अलग है, खास और खास के लिए अलग है। किसी के ख्याल पे पकड़ होती है, किसी के अमल पे भी पकड़ नहीं होती। क्या? लेकिन जिसके ख्याल पे पकड़ हो जाती है वो दोस्त होता है, जिसके अमल में भी नहीं होती वो दूर होता है। ये बात है असल तो। आई ना समझ में बात? तो बात ये है
کہ ریا جو ہے نا وہ ایک رائی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم کم اور زیادہ سمجھتے ہیں عمل کو۔ سب سے بڑی خرابی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم عمل کو کم اور زیادہ سمجھتے ہیں، اور یہی خرابی ہماری گناہ کے معاملے میں ہے کہ ہم گناہ کو بھی کم اور زیادہ سمجھتے ہیں۔ عمل محبت کا نام ہے، چاہے چھوٹا سا چاہے بڑا سا، کر کس سے رہے۔ اور گناہ بغاوت کا نام ہے، چھوٹا سا چاہے بڑا سا، کر کس کے لیے رہے۔ جب عمل چھوٹا اور بڑا ختم ہو جاتا ہے نا نظر میں، اور گناہ اور چھوٹا بڑا ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بات آ جاتی ہے کہ کر کس کے لیے رہے اور بغاوت کس سے کر رہے ہیں، تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عبادت۔ قاری صاحب نے یہ بات کہی تھی، کسی کو دیکھ کے خیال آتا مجھ سے نہیں، لیکن اس میں بعض اوقات یہ خیال آتا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے خیال کرا، کسی کو ایک حالت میں دیکھا، بری حالت میں دیکھا، اپنی حالت میں دیکھا، اور کہا اللہ کا شکر اس نے مجھے خیال کرا۔ اب شکر دو حالتوں میں ہے، ایک حالت ہے عبرت کی، اور ایک حالت ہے فخر کی۔ کیفیت آ گیا ابھی، ہاں بڑی مقصد یہ ہے کہ معاملات بڑے خطرناک ہیں۔ سارا کیفیت کر لی۔ اگرچہ عبرت کے لیے تو اسی وقت درجہ بلند ہوا، اور اللہ اس برائی سے پھر محفوظ کر دے گا، اور اگرچہ فخر کے لیے تو آپ پکڑا گیا، یہ سے پکڑ شروع ہو گئے، حالت کو تبدیل کر دے گا، یہ حالت ادھر کر دے گا، ادھر کی حالت ادھر کر دے گا۔ اصل میں فخر کا تو ظہور اس کو کہنا ہے جب لوگوں پہ بولے خدا کے شکر میں اللہ نے مجھے خیال رکھا، اگر دل میں خیال آ رہا تھا، اور دل میں خیال آ رہا ہے، اور وہی بات ہے اعمال کی، انما الاعمال بالنیات، کہ نیت کیا ہے، گویا نیت بندے کو اپنے پتہ ہے کہ میری نیت کیا ہے، وہ خیال کس حیثیت سے سوچ کس رہا ہے؟ خیریت سے سوچ رہا ہے، یہ بندے کو پتہ ہے، اور جو بندے کو پتہ ہے بات، وہ اللہ کو بھی پتہ ہے، سامنے والوں کو نہیں پتہ، خود ہی کوئی نتیجہ نکال سکتا ہے۔ خود ہی نتیجہ نکال لے گا، اسی وقت نتیجہ نکال لے گا۔ بزرگ تو توبہ کرتے تھے، سر پٹکتے تھے، اس کے بعد یہ کیا ہو گیا، یہ کیا؟ حضرت مینا کانٹے بچھا لیا کرتے تھے اپنے پاس، اور اس پر لوٹتے تھے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی جن کے ایک لقمے کی مرہون منت تھی خواجہ معین الدین چشتی کی ولایت، یہ وہ بزرگ تھے۔ آپ شہر سے باہر رہتے تھے، جب شہر میں آتے لوگ پتھر مارتے، آپ کو کوڑ تھا، آپ کے بدن سے پانی بہتا تھا اور بدبو اٹھتی تھی، تو لوگ کہتے تھے خدا کی لعنت ہے اس پر، تو پتھر مارتے تھے ان کو۔ تو ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کھیل رہے تھے بچوں میں، آپ وہاں سے گزرے، آپ کھڑے ہو گئے، دیکھتے رہے آپ کو۔ تو آپ نے دیکھا کہ مجھے کوئی شخص بڑی توجہ سے دیکھ رہا ہے، آپ ٹھہر گئے کھیلتے ہوئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ بابا کیا ہوا؟ آپ ہر وقت اپنے جسم پٹیاں لپیٹے رکھتے ہو، بابا کیا ہوا؟ وہ سمجھے کوئی فقیر ہے، شاید کچھ چاہیے اس کو۔ انہوں نے کہا ادھر آؤ، کہا تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم ان کے ساتھ کھیلو؟ تو کہا پھر؟ کہا نہیں تم ان میں سے نہیں ہو، تمہیں تو اس نے اپنے لیے چنا ہے۔ تو آپ بچے تھے، آپ نے کہا آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ نے کہا ابھی آئیں گی۔ آپ نے اپنا تھیلا کھولا اور اس میں ڈھونڈا تو ایک کھل کا ٹکڑا نکلا، آپ نے اس کو چبایا اور آپ کو کھلا دیا کہ جا میں نے تجھے نعمت عطا کر دی۔
آپ کی حالت بدل گئی. پھر آپ کس درجہ کمال کو پہنچے؟ آپ فرماتے تھے کہ مجھے نعمت انہوں نے بھی عطا کی تھی اور اسی لقمے کی میری ولایت ہے. تو پھر لوگوں نے آپ سے پوچھا حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضور ان کو کیا تھا. لوگ ان کا ایسا سمجھتے تھے. آپ نے فرمایا کہ جب آپ کو دیدار ہوا نا تو پوچھا گیا کہ ابراہیم کیا چاہتا ہے، تو آپ کے منہ سے یہ نکل گیا کہ اے اللہ، جو تو مجھے وہاں سزا دینا چاہتا ہے وہ یہاں دے دے، لیکن وہاں مجھے بچا لے. آپ فرماتے ہیں جبکہ یہ بزرگ کو دعا کرنی نہیں چاہیے تھی، لیکن بس اس وقت آپ کیفیت میں کہہ گئے تو اسی وقت وہ بات صادر ہو گئی اور کہا ٹھیک ہے ہم نے تمہاری مان لی. تو آپ کو کوڑ ہو گیا تھا. حالت الہامی میں بھی ہوتا ہے ایسے کہ ماں کو کیا مانگ ہوتا ہے؟ یا شیطان کا الہام؟ نہیں نہیں، جیسے عام سالک ہوتا ہے کہ عام سالک پہ اس وقت ہوتا ہے شیطان کا معاملہ جب اس کو شیطان ڈکٹیشن دے رہا ہو. مانگنا تو شیطان نہیں کہے گا تم مانگ کیا مانگے گا، شیطان تو کہے گا یہ کر، میں نے تو یہ عطا کیا. جیسے اس کو نبوت عطا کر دی تھی اس نے. ہاں دیکھو نا، عالم مشاہدہ میں تھے اور ان سے کہا کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ازمائش جو مجھے وہاں سزا، ولی ایک ذہن میں سے خیال آ رہا ہے ولی کامل اس منزل کو کھول گیا، پھر سزا کس چیز کی ہو تو لوگوں کی بخشش کا ذریعہ. دیکھو یہ کیا تھا، یہ اصل کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ آدمی وہی ہے بہتر جو ہر حال میں اپنے آپ کو معاصی سمجھے. معصیت سے پاک تو صرف انبیاء ہیں، باقی کوئی ولی اپنے آپ کو معصیت سے پاک کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اور جو سمجھتا ہے وہ گمراہ ہے. یہ بات آ گئی ہے اپنی تصدیق کرانے کے لیے کہ معصوم ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے. معصوم کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے دل میں گناہ کا خیال کرتا ہے. اگر ہم لوگ جو محفوظ کا مطلب یہ نکالتے ہیں، جب کسی کو ولی سمجھ لیا تو کہا کہ اب اس سے گناہ تو ہو نہیں سکتا تو ولی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو نہیں سکتی ہے تو ولی ہے. حالانکہ حدیث طیبہ کا مطالعہ کریں اور گزرا جن کی زندگیاں پڑھیں تو ہمارے عقیدے کے مطابق اس امت میں سب سے بڑے اولیاء کرام صحابہ کرام، لیکن حدیث شریف میں انہی کے واقعات ہیں، کہیں زنا کا واقعہ، کہیں دانت توڑنے کا واقعہ، کہیں قتل کا واقعہ. تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث شریف سرور ہو جاتا ہے لیکن اس پر قائم نہیں رہتا، فوراً توبہ کرتا ہے. مقصد یہی ہے، محفوظ ہونے کا مقصد یہی ہے. لوگوں کو یہ سمجھا کہ سب نہیں 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 نہیں، محفوظ ہونے سے مراد یہ ہے، نہیں، محفوظ ہونے سے مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرے گا، گناہ پہ اڑے گا نہیں، اور وہ جب گناہ سے معصیت کرے گا، توبہ مانگے گا تو اس کے درجات بلند ہوں گے. یہ ہے محفوظ ہونے کا. شروع میں آپ نے فرمایا حدیث شریف جو بڑی کہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ بعض گناہ بندے پر لکھ دیے گئے کہ وہ کرے گا تاکہ اس میں عاجزی پیدا ہو. دیکھو بات یہ ہے کہ تمہاری ترقی اعلیٰ ہونے میں نہیں ہے، اسفل ہونے میں. آئی نا سمجھ بات؟ مقام ابدیت یہی ہے
کہ تم کتنے ہی مقام بلند پہ پہنچ جاؤ مگر تم بندے ہی رہو گے. مقام ربوبیت یہ ہے کہ وہ کتنا ہی نزول کر جائے مگر رب ہی رہے گا. تو معصیت تو ابد کے ساتھ لگی ہوئی ہے نا. ابد کی پہچان معصیت ہے اور ربوبیت کی پہچان بخشش. کہ یہ گناہ کرے گا وہ معاف کرے گا. یہ تو سارا ہے کمال. اور یہی یہاں سے لے کے آخر تک یہ کھیل ہے. آخر میں بھی کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا کہ کسی کو بخش دیا جائے گا, کسی کو پکڑ لیا جائے گا. وہ کسی شاعر کا شعر ہے, وہ کہتا ہے کہ ملے گی شیخ کو جنت, ملے گی شیخ کو جنت, ہمیں دوزخ خطا ہوگا, بس اتنی بات کے لیے حشر برپا ہوگا. تو بات یہی ہے کہ جس نے الگ الگ جس نے رب کو جیسا پہچانا وہ ویسے ہی ہو گیا. کیا کبھی ظالم کے دل میں یہ خیالات نہیں آتے ہیں؟ یہ خیالات ہوتے ہیں یا الہام ہوتا ہے یہ, یا سوالات ہوتے ہیں کہ تم نے اتنے عرصے زندگی گزاری, رب کو پہچانا کیسا پایا؟ ایسے سوالات آتے ہیں. بالکل آتے ہیں. تو یہ من جانب اللہ ہوتا ہے, بن جانی بن لاؤ, اس کا جو بھی جواب دے بالکل وہ لکھا جائے. معرفت کا امتحان ہے. مختلف حالات میں, مختلف اوقات میں, مختلف ظواہر میں سامنے آتا رہتا ہے. دنیا اس کا بہتر جواب کیا ہے یا بہترین جواب کیا ہے؟ رب کو پہچانا ہو کیا جواب ہے؟ رب کو ہی تو پہچانا ہے. اور پہچانا کس کو ہے؟ جب جو تیری مارکا کے پیچھے پڑا ہوں, اگر نہ پہچانتا تو کیوں پڑھتا؟ اگر میرے دل میں اتنا بھی خیال ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے تو جھگڑا ختم. یہی میری معرفت ہے کہ میں نے تجھے پہچانا تو ہے, ورنہ تو وہ مخلوق بھی ہے جو رب کو بھی نہیں جانتی کہ اس کا رب ہے کوئی. جب کسی اللہ کے ولی کو یا محشر میں حدیث میں بھی ہے کہ دیدار باری تعالیٰ ہوگا اور دیدار بھی ہوگی اور سب کچھ, تو اس وقت جو دیدار ہوگا وہ بھی ہر بندے کی اپنی اپنی کیفیت کے مطابق ہوگا. بالکل کیفیت کے مطابق ہوگا. بات یہ ہے کہ صرف پوری معرفت اسی بات میں ہے کہ تو میرا رب ہے, تو میرا رب ہے. بس پوری معرفت یہی ہے. بس صرف فرق ہے, ایک قولی ہے, ایک فعلی ہے, ایک حالی ہے. عوام کی قولی ہے, اور خواص کی فعلی ہے, افعالی ہے سمجھ لو, اور خاص الخاص کی حالی ہے. یہی ایک بات ہے صرف معرفت, اور کچھ نہیں ہے معرفت, دوسری کوئی چیز نہیں ہے معرفت کی. کیوں کائنات میں اتنی بڑی کائنات ہے, اس میں سب کو پہچاننا ہمارے لیے ضروری تھوڑی ہے. اور اس سے ہمیں غرض کیا ہے؟ اصل تو معرفت ربی, اصل تو معرفت ربی ہے, ورنہ ہمیں ملنا کیا ہے؟ السلام نے جواب دیا تھا جبریل علیہ السلام نے, اونچا بولے انجینئر کو ڈال کے پھینک دیا. وہ حال میں تھے, انہیں پتا تھا, اللہ آئی نا سمجھ بات,
کہ میرا رب مجھ کو جلنے نہیں دے گا. اس لیے انہوں نے منع کیا. ہاں، کیونکہ نہ وہ قول میں تھے نہ وہ افعال میں تھے، وہ تو حال میں تھے. معرفت فرشتوں میں بھی ہوتی ہے یا وہ صرف حکم کے تابع؟ حکم کے تابع. اگر معرفت فرشتوں کو ہوتی تو مقام میں کہیں ہوتے وہ اور. معرفت ہے نفس کو ہوتی ہے؟ نہیں، معرفت اقرار یا انکار کو ہوتی ہے. اقرار یا انکار. جو اقرار اور انکار کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے. فرشتے اقرار انکار کی طاقت نہیں رکھتے. محکوم اقرار جس میں انکار کی قوت ہے وہ ہے، اس کو معرفت حاصل ہے. جنات کو بھی ہوتی ہے. جی جی بالکل بالکل، جناتوں کو بھی ہے. لیکن ان کی معرفت کو کچھ نقص ہے، یعنی انسانوں سے کم ہوگی. آدھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک عنصر پر ہے، تو وہ اس کی معرفت ایک حالت پر ہے. یہ 4 عنصر پر ہے، اس کی معرفت 4 حالتوں میں ہے. سبحان اللہ. ان میں وہ روح ہے جو انسانوں میں ہے، حالانکہ زندہ تو وہ نہیں. ارواح ان میں بھی موجود ہے. ارواح کا حالت بھی اسفل سافلین اور اعلیٰ، ان حالتوں میں ہے. انسان کی روح اعلیٰ ہے. انسان دنیا وہ بھی آگے کفار یہود و نصارہ. مطلب اس بات سے نہیں ہے. اس کی سب سے اعلیٰ ہے. وہ پھر قرآن کہتے ہیں نا ثم رددنا اسفل سافلین. قرآن مجید میں آیت ہے کہ بس تبعوا ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین کی پیروی کرو. صوفیہ اس آیت کو اس طریقے سے عمل میں لیتے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے؟ دیکھو، یہ آیت سیدھی جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم ہے. سبحان اللہ. بڑی بات. ہاں، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم سے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے دین ابراہیم پسند کیا، آپ کے لیے. تو اب دین ابراہیم کس کا ہو گیا؟ آپ نے خود نہیں لیا. آپ کا رب کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے پسند کیا. اب یہ آیت آپ کے لیے پسند کر لیا تو اب جو آپ کا عمل ہے وہ دین ابراہیم ہے. اب جو اس کے تابع ہے وہ دین ملت کے تابع، ابراہیمی کے، ملت ابراہیمی کے تابع. ورنہ ہاں ابراہیم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، عیسائی دعویٰ کر رہے ہیں، مسلمان سب دعویٰ کر رہے ہیں نا. ورنہ تو پھر جتنی بھی ابراہیم کی اولاد ہیں وہ دعوے دار ہیں. وہ تو ابراہیم کا جو وارث ہے وہی ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو وارث ہیں وہ سرکار عالم ہیں. بالکل آئی نا سمجھ بات. تو آپ ہیں اصل وارث حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اسی لیے وراثت وارث کو ہی دی تھی نا. عدل یہی ہے نا کہ وراثت وارث کے حوالے کی جائے. تو اسی لیے خود رب فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین ابراہیم پسند کر لیا. یہ حج کے لیے کھانا کھا رہے آپ نے؟ جی کھانا کھا رہے طواف کرتے تھے، سب کرتے تھے. آدم علیہ السلام سے لے کے اور عیسیٰ علیہ السلام تک یہی رائج رہا. طواف ہمیشہ کعبے کا ہی ہوا. قبلے مختلف رہے لیکن طواف یہی ہوا. آئی نا سمجھ بات. لیکن اللہ نے آپ کے لیے وہی قبلہ پسند کیا جو حضرت ابراہیم کے لیے پسند کیا تھا، جو آدم علیہ السلام کے لیے پسند کیا تھا. اچھا، ایک مزے کی بات یہ کہ بیت المقدس ہمیشہ سے مقدس نہیں تھا، لیکن خانہ کعبہ ہمیشہ سے مقدس رہا. خانہ کعبہ میں کوئی تجلیات اترتی ہیں اور پھر پھیلتی ہیں؟ مرکز تجلیات ہی وہ ہے.
یہ بات خیر ہمیں کہنی نہیں چاہیے کیونکہ کوئی کتاب میں تو تصدیق نہیں ہے اس کی، آئی نا سمجھ بات. لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ مرکز تجلیات اس لیے ہے کہ کرسی اس کے اوپر ہے، تخت الہی جو ہے وہ اس کے اوپر ہے. اچھا، دروازہ اس کے اوپر نہیں ہے آسمان کا، آسمان کا دروازہ بیت المقدس کے اوپر ہے، اسی لیے وہیں سے معراج کا اوپر اسی لیے معراج وہاں سے ہوا تھا. اچھا، کلیہ بھی یہ ہے کہ جہاں بیٹھک ہوتی ہے وہ دروازہ نہیں ہوتا. تو جو مرکز تجلیات ہے وہ عرش عظیم سے یہ خانہ کعبے کا ہے، وہ دروازہ ہے وہاں پہ بیت المقدس پہ. اور یہ بھی بڑی بات، یہ بھی بات ہے کہ جب ولایت میں ولی کو سیر ہوتی ہے تو اس کو وہیں لے جایا جاتا ہے، وہیں سے شروع ہوتی ہے اس کی سیر. ہاں، ہر ولی کی سیر وہیں سے ہوگی شروع، بیت المقدس سے بنیاد رکھی نا، بنیاد رکھی. یہ کلیہ ہے، یہ ایک بات ہے یہ کہ وہ خانہ کعبے سے اوپر نہیں جائے گا. ہاں، یہ اس کی خانہ کعبہ کی حقیقت کیا ہے؟ ظاہر تو پتھر ہے، دیواریں پتھروں کا بنا ہوا ہے، اس کی حقیقت جب زمین بنائی گئی تھی، جب زمین بنائی گئی تھی تو پہلا بلبلہ یہیں سے پھوٹا تھا. پانی تھا، پانی پہ جھاگ پہلا جو بیج بنا ہوا تھا وہ یہاں سے شروع ہوا تھا. سخت ہونا، سخت ہونا، پانی کا سخت ہونا یہاں سے شروع ہوا تھا. یہ بیج ہے دنیا کا، زمین کا، مکہ جس جگہ پر موجود ہے. اب جب پھیلی زمین تو یہ سینٹر ہو گیا، پوری زمین پھیل گئی ایک وسط میں. نہیں، نورانیت کی یہی تو کمال ہے کہ جب کن کا حکم ہوا تھا تو اس کن کا اثر وہاں ہوا تھا، وہ تجلی وہاں گری تھی. ہاں، جس نے اس زمین کو، اس چیز کو جمایا تھا، اس پانی کو، اس تجلی نے، تو وہ تجلی وہاں ہوئی تھی تو وہ مرکز تجلی ہو گیا. جب وہ مرکز تجلی ہوا تو رب کی پہلی تجلی کہاں ہوئی تھی؟ اسی جگہ پر ہوئی تھی. تو وہ تجلی پھر ختم نہیں ہوتی، اب وہ تجلی مسلسل ہے، وہ وہیں ہوتی رہے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ رب کی جو تجلیات ہیں وہ وہاں ہو رہی ہیں. بعد انہوں نے لکھا کہ نمازوں کے اوقات میں نور جو خانہ کعبہ میں اترتا ہے، اس کے بعد سب کچھ دنیا میں چلتا ہے. وہی تجلی ہے، وہ جو اول ہوئی تھی، یہ وہی تجلی چل رہی ہے ابھی تک، وہ ایک ہی تجلی ہے بس. ہاں، یہ ہمیشہ رہے گی. ہاں، وہ قائم ہے نا. جب تک زمین قائم ہے وہ قائم ہے. اچھا، قیامت نہیں آئے گی، زمین کبھی غرق نہیں ہوگی، پھوٹے گی نہیں، پھٹے گی، ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس حصے کو اٹھا کے لیا جائے. اسی سے قیام ہے. جب تک یہ ہے، یہ زمین ختم نہیں ہونے والی. اس لیے کہ وہ تجلی جو ہے نا تعین ثانی ہے. آغاز میں یہ لکھا ہے نا کہ کعبہ بھی انہیں کی تجلی کا ایک ذکر، وہی تعین ثانی ہے نا، تعین کا اول آپ ہے. تو حقیقت محمدی میں تعین اول آپ ہے، یہ تعین ثانی ہے. جب قیامت قائم کی جائے گی اور سور پھونکا جائے گا تو حکم ہوگا پہلے کعبے کو اٹھا لو. تو جب کعبے کو اٹھایا جائے گا تو وہ بیج اور وہ تجلی اڑ جائے گی. اسی کے محبت میں ساری مسجدیں اڑ جائیں گی. اسی کے مطابق ساری مسجدیں اڑ جائیں گی اور پھر زمین نور سے عاری ہو جائے گی. جب نور سے عاری ہو جائے گی تو غافل ہو جائے گی. جب غافل ہو جائے گی تو ختم کر دی جائے گی. ہر وہ چیز نیست و نابود کی جاتی ہے جو غافل ہوتی ہے. اپنا ثبات برقرار نہیں رکھ پائے گی اپنا حصہ، کیونکہ اس کا قیام اس کی یاد اور اس کے نور سے ہے. جب وہی نہ رہا تو وہی نہ رہا تو پھر کچھ نہیں رہے گا. آئی نا سمجھ؟ ورنہ اسرافیل اگر 10 مرتبہ بھی سور پھونکیں کچھ نہیں تو اس زمین پہ کچھ نہیں ہونے والا.
اس زمین پر جب ہی ہوگا جب یہ گھر یہاں سے اٹھایا جائے گا اور وہ بیج اٹھایا جائے گا، تجلی چلی جائے گی واپس. وہ اس ایک ہی تجلی سے ہی سارا کچھ ہوا. اس لیے کہ یہ تجلی قیام کی تجلی ہے، قیوم کی. قیوم دو حالتوں میں ہے. ایک ذلی ہے اور ایک اصلی ہے. یہ قیوم ذل ہے. آئے نا سمجھ بات؟ اسی قیوم ہی کی تجلی سے ہر چیز قائم ہے اور ہی کی تجلی سے ہر چیز زندہ ہے. بلکہ تمام صفات کی دل سے واضح ہے. اس سے راجے ہیں بس. اسی لیے اس میں اعظم کہا گیا ان کو بزرگوں نے. اور سرکار دو عالم فرماتے ہیں اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت ہوتی تھی کسی چیز کی تو آپ یا حیو یا قیوم ان صفاتی ناموں سے یاد کرتے یاد فرماتے تھے. آئی نا سمجھ بات؟ تو ہر چیز کی جو قیام ہے وہ تحت الذرا سے لے کے عرش عظیم تک وہ اسم قیوم کے تحت ہے. اور جو ہر چیز زندہ ہے تو ہی کے تحت ہے. اور جس چیز کو زندہ کرتا ہے موہی کے تحت ہے. اور جس کو مارتا ہے ممید کے تحت ہے. کیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے قیوم، وہ اکیلا نہیں پڑھنے دے، یا حی یا قیوم یا حی اکیلا نہیں پڑھنے دے، دونوں ملا کے. اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ افعال میں جڑے ہوئے ہیں. جو زندہ ہے وہی تو قائم ہے، جو قائم ہے وہ زندہ ہے. جو زندہ وہی مرید ہے، وہی عالم ہے، وہی عالم ہے، وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے. زندہ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. جو آداب کے لحاظ سے پڑھنا چاہے جیسے یا قیوم تو یا حی کے ساتھ ملا کے بالکل پڑھ سکتا ہے. اسی یعنی عدد کون سا ہوتا ہے؟ عدد یہی اتنے وہی قیوم کے عدد ہو گئے. یہ نظر اور آباد تو ہو گیا تعلیم کی طرح میں، لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ دلوں کا پراپرٹی اور یہ جو کہتے ہیں کہ آخر کی تجلی سے احمد کا وجود ہوا. دیکھو بزرگ جو ترتیب بیان فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب رب نے چاہا میں جانا جاؤں، تو یہ ہو گیا ارادہ. ٹھیک ہے کہ جب میں ارادہ ہو گیا. جانا جاؤں. اب جانا جاؤں تو کس سے جانا جاؤں؟ میں کون جانے مجھے؟ میں تم جان سکتے ہیں تو پھر کون جانے گا؟ وہ آپ ہی جانے گا اپنے آپ کو، اور کوئی نہیں جانے گا. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو جب اس نے چاہا میں جانا جاؤں تو اسے یہ بھی معلوم تھا مجھے کون جانے گا، تو میں آپ ہی جانوں گا. تو پھر ذات نے آجیت پہ تجلی فرمائی، اپنی یکتائیت پر تجلی فرمائی تو وحدت اس سے ظہور میں آئی. اور وحدت جو ہے یہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آئی نا سمجھ بات؟ اب یہ چاہا کہ وحدت کو جانا جائے تو وحدت کو کون جانے گا؟ وحدت کے سوا. تو وحدت پر عادیت کی تجلی فرمائی تو کثرت ہو گئی. جو تعین ثانی ہوا اب کثرت میں تمام خلق ہو گئی، فرشتے، جن، بشر، ارواح. اسی میں پھر حضرت غریب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے استاد اللہ لم یکن شیء معه وهو الان كما كان
اللہ تعالیٰ کوئی چیز نظر آ گئی وہ اب بھی ویسے ہی جیسا تھا، اس لیے نا چیز تو کوئی نہیں کہ تجلی تو وہی ہے، کچھ ہوا تھوڑی ہے، کثرت کی کچھ حقیقت تھوڑی ہے، وہ تو وحدت ہی ہے، وہ یکتا ہی ہے۔ کثرت جو ہے وہ تو صرف تمہارے اور میرے لیے کثرت ہے، ورنہ وہ وہی ہے جو تھا، ذات تو ویسی ہی ہے نا، ذات ویسے ہی ہے، لیکن کثرت سے کچھ صفات ظہور کری، اس کا رب ہونا ظہور ہوا، جبکہ وہ تھا لیکن اس کا ظہور نہیں تھا، وہ ظہور ہو گیا۔ اس کا خالق ہونا ظہور ہوا، اس کا صبور ہونا ظہور ہوا، اس کا مصور ہونا ظہور ہوا، اس کا مالک الملک ہونا ظہور ہوا، اس کا کریم ہونا ظہور ہوا، اس کا رحیم ہونا ظہور ہوا، رحمان ہونا ظہور ہوا۔ یہ صفات ظہور میں آ گئیں، اور وہ جب ظہور میں آئی تو ان کا فعل بھی جاری ہو گیا، ذات میں وہ اسی حالت میں۔ آئی نا سمجھ بات؟ ذات میں جیسے وہ تھا ویسے ہی ہے، ویسے ہی رہے گا، ویسے ہی ہوگا، اس میں کچھ تبدیلی اس کی ذات میں نہیں آئی۔ آئی نا سمجھ بات؟ اب ایک بات ہے، اب تم اس کا دیدار کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو نہیں دیکھ سکتے اس کو، قرآن بھی کہہ رہا ہے، لیکن ایک نور ہے جو اس کو دیکھتا تھا، اور اس کی روشنی اسی نور سے بڑھتی تھی، اور ترقی وہ نور اسی نور سے کر رہا تھا۔ وہ نور نور وحدت تھا جو عادیت پہ نظر رکھتا تھا، اور اسی سے وہ غذا لیتا تھا، اسی سے وہ ترقی کر رہا تھا۔ وہ وحدت کا جو نور تھا وہ احمد تھا۔ آئی نا سمجھ بات؟ اب چونکہ وہ احد کے نور سے نور لے رہا تھا، غذا لے رہا تھا، اس وقت کائنات نہیں تھی، وہ نور اسی نور سے نور لیتا، اسی سے ترقی کرتا، اسی سے درجات بلند ہو رہے تھے اس کے۔ آئی نا سمجھ بات؟ اسی نور سے کائنات وجود میں شروع ہوئی ہونا۔ آئی نا سمجھ بات؟ جب وہ نور، سورج نہیں تھا، اندھیرا تھا، جب وہ نور اس نور سے غذا لیتا تھا تو اس نور میں ایک چمک پیدا ہوتی تھی۔ کیا؟ وہ چمک پیدا ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ بزرگ وہ جب چمک پیدا ہوتی تھی تو اس سے ایک دن پیدا ہو جاتا تھا، 6 دفعہ وہ نور چمکا، 6 دن پیدا ہو گئے، اور ہر دن ایک خلق پیدا ہوتی تھی۔ کہتے ہیں وہ 6 ارب سال میں چمکا، 1 ارب سال میں چمکتا تھا وہ نور ایک دفعہ، یعنی کہ وہ 1 ارب سال تک اس سے غذا لیتا تھا، 1 ارب سال کے بعد اس میں ایک چمک پیدا ہوتی تھی، ایک خلق پیدا ہوتی تھی۔ 6 ارب سال لگے اس کو۔ آئی نا سمجھ بات؟ ساری خلق پیدا ہو گئی تھی مگر روشنی نہیں تھی۔ اس نور نے تجلی کری تھی روشنی کے لیے، جو سورج کو آگ لگی اور سورج روشن ہو گیا، جس سے دن نکل آیا۔ فرشتے چھپتے پھر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، پھر پتہ چلا ان کو روشنی ہوئی، دن ہوا ہی، وہاں سے دن اور رات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اب تمام کائنات جو ہے وہ کس کا نور ہے؟
نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نور احمد تھا۔ اب اسی احمد سے جب میم نے ظہور کرا تو وہ ادھر احد ہو گیا، ادھر محمد ہو گیا۔ اسی لیے آپ کا اسم مبارک آسمانوں میں کچھ اور ہے، احمد ہے، اور زمین پہ مشہور محمد ہوا۔ تمام خلق جو ہے اللہ کا دیدار کسی کافر کو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، کسی کافر کو نہیں ہوتا، جبکہ سب خدا کی مخلوق ہے نا۔ لیکن کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ خدا کا دیدار نور محمد کر سکتا ہے، اور نور محمد اسی میں ہی ہوگا جو محمدی ہوگا۔ اور جس کے دل میں وہ نور جاگ جاتا ہے اس کو دیدار ہو جاتا ہے۔ اصل اس نور کو جگانا وہی نور ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ تمہارے اندر تمہاری عبادت تمہاری زبان کی قبول نہیں ہے، اسی نور کی قبول ہے۔ جو جتنی شدت سے سنت کی پیروی کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اتنی شدت سے محبت رکھتا ہے، اور جب وہ اتنی شدت سے محبت رکھتا ہے تو وہ نور اس کے جسم دل میں جاگتا ہے، اور وہ جو عبادت کرتا ہے پھر وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ تو عبادت تمہاری قبول نہیں ہو رہی، اس نور کی ہو رہی ہے۔ ورنہ کافر بھی عبادت میں لگے ہوئے، بد مذہب بھی عبادت کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں، اور اہل عقیدہ جب محبت کرتے ہیں تو چہرہ نرم ہوتا جاتا ہے، نور آتا جاتا ہے، اوز کرتا ہے نا وہ۔ یہ نور ایسا ہی بیج ہے جیسا مکے کے نیچے زمین کا وہ بیج ہے۔ جہاں یہ بیج ہوگا وہاں تجلی ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی اسی کو معرفت حاصل ہوگی، اسی کو معرفت حاصل ہوگی، تمہیں مجھے نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نور نور پہ عاشق ہے، اسی نور پہ عاشق ہے نا۔ اب جس میں نور محمد ہی ہوگا اس میں نور خدا عاشق ہے۔ تجلی تو تعین ثانی کی ہے نا، کعبے میں تجلی بھی انہی کی ہے نا۔ فرق اتنا ہے یہ تجلی ناطق ہے اور یہ تجلی صامت ہے۔ ولی جو ہے وہ ناطق ہے، وہ جو ہے صامت ہے۔ ہاں، اور اب رہ گئی بات یہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم